علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما۔ صدق الله مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سیرت طیبہ کا سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ، اور گزشتہ جمعہ ہجرت کے 5ویں سال کے واقعات بیان کیے تھے، اور اس جمعہ انشاءاللہ ہجرت کے 6 سال کے واقعات بیان کیے جائیں گے۔ ہجرت کا 6 سال تھا اور صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا۔ تاریخ میں اسے صلح حدیبیہ بھی کہتے ہیں، اور اس میں بیعت رضوان کا واقعہ بھی پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر صحابہ اکرام نے بیعت کی، تو اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ حدیبیہ یہ مکے کے قریب ایک کنواں تھا، اور اس کنویں کے پاس ایک گاؤں تھا، تو اس کنویں کا نام حدیبیہ تھا، اس کی وجہ سے اس گاؤں کو بھی حدیبیہ کہتے تھے۔ اور یہ مکے سے تقریباً 9 میل کے فاصلے پر ہے۔ اب آج کل اسے شمسیہ کہتے ہیں۔ یہ صلح اس مقام پر ہوئی تھی، اس لیے اسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اور واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ہجرت کے 6 سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ آپ صحابہ اکرام کی جماعت کے ساتھ حرم شریف میں داخل ہوئے، امن کے ساتھ ہے، صحابہ طواف کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، عمرے کے بعد بعض حضرات اپنے سر کے بال منڈوا رہے ہیں، اور بعض حضرات اپنے سر کے بال کتروا رہے ہیں، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ بشارت صحابہ کو سنائی کہ اس طرح خواب دیکھا ہے اور ہم عمرہ کریں گے۔ خواب میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے سال عمرہ کریں گے، کون سے مہینے عمرہ کریں گے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ آپ اور صحابہ عمرہ کریں گے، اور آپ ہیں مدینہ منورہ میں، وہاں آپ کے دشمن مکے میں مشرکین ہے، قریش ہے، اور یہ بات سچی اور پکی ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جب یہ خواب سنا تو انہوں نے عمرے کی تیاری شروع کی، اور عمرے کے لیے جب وہ تیار ہوئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے۔ آپ اپنے صحابہ کو لے کر تقریباً 1400 صحابہ کی جماعت کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے عمرہ کرنے کے لیے۔ آپ کے ساتھ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے، احرام پہنے ہوئے ہیں، اسلحہ آپ نے ساتھ نہیں لیا، جنگی تیاری نہیں کی، اس لیے کہ جنگ کرنے تو جا نہیں رہے، تو ضرورت کے مطابق جو اسلحہ تھا وہ ساتھ لیا، باقی جنگ کے ارادے سے جانا نہیں تھا، عمرہ کرنے جانا تھا۔ آپ روانہ ہو گئے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف، اور مکے میں مشرکین کو، قریش کو یہ اطلاع ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کو لے کر مکہ آ رہے ہیں، تو انہوں نے
آپ کو روکنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو اور اپنی جماعت کو لے کر مکہ میں داخل ہو گئے تو عرب کے لوگ ہمارے بارے میں یہ کہیں گے کہ مسلمان ان پر غالب ہو گئے اور وہ مکے میں داخل ہوئے اور یہ ان کو روک نہیں سکے۔ تو انہوں نے روکنے کی تیاری شروع کی، اور خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کے ساتھ ایک جماعت کو مکے سے باہر ایک جگہ بھیجا کہ مسلمانوں کو مکے میں آنے نہ دیا جائے۔ یہ ایک مقام تھا جسے بلدہ کہتے تھے۔ خالد بن ولید وہاں آئے اور اپنے آدمی وہاں بٹھا دیے، اور انتظام ایسا کیا کہ اس مقام بلدہ سے لے کر جہاں تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ پہنچا تھا، ہر ایک پہاڑ پر اپنا ایک ایک آدمی بٹھایا، تاکہ ایک آدمی وہ اطلاع اگلے شخص کو دیں اور اگلا والا اگلے کو، تو وہ اطلاع فوراً پہنچ جاتی تھی۔ اب کمیونیکیشن کا نظام دیکھیں، اس زمانے میں ٹیلی فون تو تھا نہیں، پہاڑی علاقہ ہے، لیکن وہ لوگ ایسے ہوشیار لوگ تھے، کمیونیکیشن کا ایسا نظام کہ یہ پہاڑ والا آواز لگا رہا ہے، وہ اس پہاڑ والے کو وہ آگے آواز لگا رہا ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ پیغام خالد بن ولید کو پہنچ جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر وہاں پہنچے، آپ نے دیکھا خالد بن ولید ہے اور وہ اپنی جماعت کو لے کر راستہ روکنے کے لیے کھڑا ہے۔ صحابہ اکرام تو آپ کے جانثار ہے، وہ سامنے ہے، ادھر مسلمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کو حکم دیا، اور وہ ایک دستہ لے کر گئے مقابلے میں، آمنے سامنے صفیں کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، ظہر کی نماز کا وقت ہے، مسلمانوں نے ظہر کی نماز ادا کی، اور خالد بن ولید دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے۔ ظہر کی نماز جب انہوں نے ادا کی تو انہوں نے کہا، مشرکین نے، خالد بن ولید اور ان کے جو ساتھی تھے، یہ تو بڑا اچھا موقع تھا، یہ نماز پڑھ رہے تھے، ہم ان پر حملہ کر دیتے، یہ موقع ہم نے ضائع کر دیا۔ تو کسی نے ان سے کہا، یہ اگلی نماز بھی پڑھیں گے، جب اگلی نماز پڑھیں گے تو پھر حملہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام فرمایا کہ اگلی نماز سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ قرآن کی آیات لے کر آئے، صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا کہ آئندہ جنگی میدان میں نماز کا وقت آ جائے تو نماز تو پڑھنی ہے، بہرحال چھوڑنی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس کا طریقہ بدل دیا ہے، اور طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ یہ ہے، اور ایک جماعت مسلمانوں کی امام کے پیچھے نماز پڑھے، اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جائے۔ جب امام ایک رکعت پڑھ لے، اس لیے کہ مسافر ہوں گے، تو یہ ایک رکعت پڑھ کر یہ جماعت چلی جائے، دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے، اور وہ جماعت آ کر یہاں شامل ہو جائے۔ طریقہ بدل دیا، نماز کا حکم پھر بھی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ ہمارے لیے سبق ہے، ہمارے بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، جوانوں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے۔ گھر میں خواتین بلا وجہ نماز نہیں پڑھتی، ہمارے نوجوان نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ جوانی اللہ نے دی ہے، غنیمت جانو اسے، اس کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے۔ میں کراچی میں جب امام تھا، مکہ مسجد میں، رمضان کے دن تھے، ہم تراویح پڑھاتے تھے۔ جب ختم قرآن کا وقت آیا رات کو، تو ایک بزرگ نماز پڑھنے آیا کرتے تھے، اور وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ تو ہمارے یہاں ختم کے بعد دعا ہوتی ہے، تو وہ آئے، روتے ہوئے آئے، کہنے لگے، مولوی صاحب میرے لیے دعا کرو، کئی سال ہو گئے میں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، مرنے کا وقت آ گیا ہے، آپ میرے لیے یہ دعا کریں، اللہ مجھے مرنے سے پہلے ایک بار زمین پر سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ ترستے ہیں سجدوں کو، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، بچے کیا، بڑے بھی نہیں پڑھتے ہیں، مرد نہیں پڑھتے، گھروں میں ایسی خواتین ہیں بلا وجہ گھروں میں
بیٹھی ہوتی ہے نماز نہیں پڑھتی ہے۔ تو صحابہ اکرام کو اللہ نے حکم دیا صلاۃ الخوف پڑھو۔ نماز ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک مقام جو میں نے پہلے عرض کیا حدیبیہ، اس مقام پر پہنچے، آپ کی ناقہ اونٹنی وہ وہاں ٹھہر گئی اور آگے بڑھتی نہیں ہے، صحابہ اس کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم سے بیٹھی ہے، ابھی آگے نہیں جا رہی ہے۔ اور اس علاقے میں خالد بن ولید اور ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے پانی کی جو جگہ تھی ان پر قبضہ کر لیا۔ ایک کنواں تھا، اس میں پانی نہیں تھا، مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، پانی کی ضرورت پیش آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں میں کلی فرمائی اور فرمایا یہ تیر لے جا کر وہاں گاڑ دو۔ اس کی برکت تھی کہ کنویں میں اتنا پانی آیا کہ من تک پانی پہنچ گیا، صحابہ نے خوب پانی پیا، سب سیراب ہو گئے۔ یہ معجزہ وہاں ظاہر ہوا۔ قبیلہ بنو خزاعہ جو مسلمانوں کا حلیف تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، بعد میں مسلمان ہوئے، ان کا جو سردار تھا بدیل بن ورقا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ نے ان سے کہا کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں۔ بدیل نے کہا کہ مشرکین جمع ہو گئے ہیں، آس پاس کے علاقے کے لوگ بھی، اور وہ جنگ کی تیاری پوری کر کے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں جنگ کے ارادے سے نہیں آیا، عمرہ کرنے ہم آئے ہیں۔ ان کو یہ پیغام دو کہ قریش جنگ کرتے کرتے کمزور ہو گئے ہیں، اب ان میں وہ طاقت نہیں ہے، اگر اللہ نے مجھے غلبہ دیا تو میں غالب ہو جاؤں گا، اور اگر عرب مجھ پر غالب آ گئے تو جو ان کی مراد ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اگر میں غالب آ گیا تو یہ اسلام میں داخل ہو جائے، اور اگر میری اس پیشکش کو نہیں مانتے ہیں، ٹھکراتے ہیں اسے، تو انہیں بتا دو میں اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہوں گا، اس وقت تک کرتا رہوں گا جب تک کہ میری گردن، صرف میری گردن باقی نہ رہ جائے۔ بدیل گیا مکے کے سردار قریش بیٹھے ہوئے ہیں، اور لوگوں نے کہا ہم آپ کی بات نہیں سنتے۔ جو نوجوان قسم کے لوگ تھے، جذباتی تھے، جو بزرگ تھے، انہوں نے کہا نہیں، اسے بٹھاؤ، اس کی بات سنو، یہ کیا پیغام لے کر آئے ہیں۔ عروہ بن مسعود یہ ایک سردار تھا، انہوں نے کہا یہ جو کہہ رہا ہے پیغام لے کر آئے وہ سنو۔ پیغام پہنچایا، کہا اس کی بات مان لو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور ان سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ آیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچا۔ عروہ بن مسعود یہ مکے کا قریش کا سردار تھا، یہ آیا، بات چیت شروع کی۔ اس نے ایک عجیب ماجرا دیکھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جانثار چاروں طرف کھڑے ہیں، جب آپ گفتگو فرماتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں، نظر اٹھا کر کوئی آپ کی طرف دیکھتا نہیں ہے، اور اتنی محبت کرتے ہیں آپ سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو وہ تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے ہیں، اسے لے کر سب اپنے جسموں پر ملنے لگ جاتے ہیں۔ یہ منظر اس نے دیکھا، آپ سے گفتگو کی، آپ نے وہی بات ان سے بھی کی، اپنا پیغام انہیں بھی سنایا۔ وہ یہ پیغام لے کر جب مکہ واپس گئے تو انہوں نے مکے والوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو، اور یا تو ان سے کہو کہ وہ آئندہ سال آئے اور پھر عمرہ کرے، یہاں پر اس سال چلے جائے۔ اور پھر یہ کہا، عروہ نے، مشرک ہے اس وقت، وہ جو منظر دیکھ کر آیا تھا، اس نے کہا لوگو میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن ما رأیت ملکا یعظمہ اصحابہ کما یعظم اصحاب محمد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں نے لوگوں کو بادشاہوں کی اس طرح تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا
جس طرح اصحاب محمد محمد کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ تھے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ قریش نے ان کی بات بھی نہیں مانی، ایک اور آدمی بھیجا۔ وہ جو سردار آیا وہ اعراب کا سردار تھا، وہ تو درمیان سے ہی واپس ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ مسلمانوں نے قربانی کے جانور اپنے ساتھ لائے ہیں، اس لیے کہ عمرہ کرنے آئے ہیں، اور وہ آخر میں جناب کیا ہے قربانی بھی کریں گے، تو اس لیے کہ مکے کے لیے آ رہے ہیں، اس کی تعظیم میں قربانی بھی کریں گے۔ تو وہ جانور دیکھ کر ہی آدھے راستے سے واپس ہو گیا اور قریش سے کہا میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ یہ تو حرم کی بیت اللہ کی جناب احترام میں اپنے ساتھ قربانی کے جانور لے کر آئے، تم ان کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ جاؤ ابو سفیان کو جو مکے کا سردار ہے میرا پیغام پہنچاؤ کہ ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، اور جو وہاں مسلمان قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے ہیں ان کو بشارت سنا دو کہ اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا۔ حضرت عثمان آئے، پیغام سنایا، انہوں نے بات مانی نہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پیغام پہنچایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر آئے، مشرکین نے بات نہیں مانی اور ان کو وہاں روک لیا، اور ان سے یہ بھی کہا اگر آپ عمرہ کرنا چاہے تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی لوگ نہیں کر سکتے۔ حضرت عثمان نے جواب دیا، اور تاریخ میں وہ جواب ہمیشہ کے لیے رقم ہو گیا۔ فرمایا آپ نے مشرکین سے، بیت اللہ کے سامنے موجود ہے، احرام پہنا ہوا ہے حضرت عثمان نے، لیکن صحابہ کی محبت دیکھے، عشق رسول دیکھے، کہا کہ عثمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے رسول یہاں موجود نہ ہو، وہ عمرہ نہ کرے تو عثمان بھی عمرہ نہیں کر سکتا۔ آج تو ہر شخص عمرے پہ جا رہا ہے، عمرہ جانا کتنا آسان ہو گیا۔ میرے دوستو عمرہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ کے دربار پہ جانا آسان بات نہیں ہے۔ کیا تیاری کر کے ہم جاتے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، ہمارے ایک دوست ہے، یہیں آکسفورڈ میں ہوتے ہیں، میرے ساتھ انہوں نے حج بھی کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ سالوں پہلے میری شراب کی دکان تھی، آف لائسنس، تو میں نے ارادہ کیا کہ میں عمرہ کرنے جاؤں، اللہ کے گھر پہ جاؤں، ارادہ کیا عمرہ کرنے کا۔ یہ ارادہ بہت بڑی چیز ہے بھائی، اور یہ بھی ارادہ کیا کہ اگر میرا عمرے کا ویزا لگ گیا، اس وقت ایمبیسی سے ویزا لگانا ہوتا تھا، اور رمضان کے دن تھے، ویزا لگتا نہیں تھا رمضان میں، اگر میرا ویزا لگ گیا تو میں اپنی یہ شراب کی دکان بند کر دوں گا، ختم کر دوں گا، پھر عمرے پہ جاؤں گا۔ میں شرابی ہو کر نہیں جاؤں، یعنی شراب فروخت کرنے والا بن کر نہیں جاؤں گا۔ ارادہ کیا، وہ یہ ارادہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا بیان کے آخر میں کھڑے ہو جاؤ ارادہ لکھاؤ، یہ ارادہ کیوں لکھواتے ہیں؟ ارادے میں بڑی پاور ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا، پاسپورٹ دیا، تو جن کو پاسپورٹ دیا انہوں نے کہا جی یہ تو رمضان کے دن گزر گئے، آپ کا ویزا نہیں لگ سکتا۔ کہا تم بیچ تو دو۔ انہوں نے پاسپورٹ بھیجا، 2 دن بعد ویزا لگ کر آ گیا۔ اس نے اپنے دکان کے باہر ایک بورڈ لکھ کر لگا دیا، وہ اندر تو ساری شراب بھری ہوئی تھی، لکھ کر لگا دیا کہ بھائی جو اس دکان سے جتنا شراب لے جانا چاہے اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے فری میں۔ اب جو غیر مسلم لوگ ہیں جو شراب پیتے ہیں وہ تو دھڑا دھڑ آنے لگے، ان کی پوری دکان خالی ہو گئی۔ اس نے دکان بند کی، عمرے پہ چلا گیا۔ اللہ نے اس کو عمرے کی بھی توفیق دی، شراب کی دکان بھی بند ہو گئی۔ اس کے بعد آیا، پھر اس نے دکان کھولی، حلال کاروبار کرتا ہے۔ کہتا ہے اللہ نے مجھے جو اس سے زیادہ نفع بھی عطا کیا، اور اس سے سب سے بڑی بات یہ زندگی میں سکون عطا فرمایا ہے۔ ارادے میں بہت بڑی طاقت ہوتی ہے۔
تبلیغ والے کہتے ہیں نا کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جایا کرو، نام لکھایا کرو. اس نے ارادہ کیا، ارادے پر شراب کے کاروبار سے بھی اللہ نے نکال دیا، عمرہ بھی دے دیا. مجھ سے کسی نے کہا جی ارادے میں کیا طاقت ہوتی ہے؟ تبلیغ والے لکھواتے ہیں قرآن میں اللہ نے ایک آیت میں ذکر کیا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی میں اگر تمہیں جھگڑے کا خوف ہو، اختلاف ہو جائے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، اس کا پروسیس اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے. کہا کہ دو حکم، ایک شوہر کی طرف سے ایک بیوی کی طرف سے، یہ مقرر کرو اور وہ ان کے درمیان صلح کرے. اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر یہ جو دو آدمی میاں بیوی کی طرف سے صلح کے لیے مقرر ہوئے ہیں، اگر یہ صلح کرنے کا، ان کے درمیان صلح کا ارادہ کر لے، صلح کرانے کا ارادہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ارادے کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا. یہ ارادے کی طاقت. یہ بڑے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں بھائی، جماعت والے ہیں. کچھ لوگ باتیں تو لوگ بہت کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ گشت کیوں کرتے ہیں جی، گھروں میں جا کے نوک کرتے ہیں، دروازے کٹکھٹاتے ہیں. بھائی بیان کرنا ہے مسجد میں کرو. تبلیغ والے گشت کرتے ہیں. اس گشت کے بڑے فوائد ہیں. گشت تو انبیاء نے بھی کیے ہیں، دعوت انبیاء نے دی ہے. نوح علیہ السلام کی دعوت اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے. رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا. اللہ اکبر. رات اور دن میں نے ان کو دعوت دی اور میں نے ان کو ہر طرح سے دعوت دی. اور جب یہ گشت کرنے والے جاتے ہیں، اس گشت کے فوائد واقعات آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے. میں ایک واقعہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جگہ بیان کیا. تیونس ایک ملک ہے، وہاں کے ایک شیخ ہے عبد الفتاح مورو، بڑے شیخ ہے، بزرگ عالم دین ہے، وہاں ایک پارٹی کے لیڈر بھی ہے. انہوں نے اپنے ایک واقعہ بیان کیا. ایک عرب چینل نے ان سے انٹرویو لیا اور وہ انٹرویو موجود ہے نیٹ پر، آپ دیکھ سکتے ہیں، عربی زبان میں ہے. انہوں نے کہا 1965 میں ہمارے یہاں، ان کے یہاں بنگلہ دیش سے ایک جماعت آئی اور وہ گشت کرتے تھے. کہتے ہم لوگ تو جانتے نہیں تھے کہ دعوت دینے کے دنیا میں یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، ہم نے تو چھوڑ ہی دیا تھا. کہتے وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئے اور دروازے پہ دستک دیتے ہیں، مسلمانوں کو مسجد بلاتے ہیں. کہتے میں ایک دن تو ہم گھومتے رہے، ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں آیا. دوسرے دن ہمیں ایک آدمی ملا، وہ بھی شرابی. کہتے میں نے اس شرابی کو ہاتھ سے پکڑا، مسجد لے گیا. اب جب میں مسجد میں داخل ہوا تو جتنے مسلمان بیٹھے مجھے گھور گھور کر دیکھنے لگے. شرابی کے منہ سے بدبو بھی آ رہی ہے اور وہ جناب شراب کی حالت میں. خیر اس کو صاف واف کیا، جو بھی ہے. اب وہ لوگ اس شرابی کے پاس کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. نماز ہو رہی ہے تو سب شرابی سے دور دور ہے، اس لیے کہ شرابی ہے. لیکن تبلیغ والے اللہ ان کو جزائے خیر دے، ایسے لوگوں کو بھی مسجد میں لے آتے ہیں، ان کو جناب غسل کراتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، پھر ان کو جناب نصیحت کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اللہ ٹھیک کر دیتا ہے. کہتے وہ شرابی آیا، انہوں نے ان کو کپڑے پہنائے ہوں گے، غسل کرایا ہوگا جناب. اس کے بعد وہ مسجد میں کھڑا ہوا، نماز کا وقت ہوا، نماز اس نے پڑھی، نماز ختم ہوئی. ہم نے دیکھا شرابی جب صاحب سجدے میں ہی پڑے ہوئے، اٹھ نہیں رہے. ہم جب قریب گئے اس کو ہلایا تو وہ سجدے میں ہی فوت ہو گیا تھا. اللہ نے توبہ کرائی، ایسی توبہ پاک صاف کر کے اللہ نے دنیا سے اس کو اٹھا لیا. تو بھائی یہ بڑے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں. خیر میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں میں عمرہ کیسے کر سکتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر. ادھر مشرکین نے 50 آدمی بھیجے، ایک دستہ، کہ تمہیں موقع ملے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے کام تمام کر دینا. سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ
وہ ان کی ڈیوٹی تھی، وہ گارڈنگ کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ یہ جو 50 آدمیوں کا دستہ آیا، انہوں نے ان کو پکڑا، گرفتار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ ادھر مکے والوں کو پتہ چلا، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو روکا ہوا ہے، ادھر آپ نے 50 آدمیوں کا دستہ روک لیا، گرفتار کر لیا۔ اور جب آپ کو یہ اطلاع ملی اور یہ خبر پھیل گئی کہ مکے والوں نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے، آپ نے صحابہ اکرام سے بیعت لی۔ ایک درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب صحابہ اکرام نے بیعت کی تو آخر میں آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھا اور فرمایا یہ بیعت عثمان کی طرف سے ہے، یعنی یہ ہاتھ عثمان کا ہے اور یہ میں کر رہا ہوں ان کی طرف سے بیعت۔ حضرت عثمان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا۔ حضرت عثمان بعد میں فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میری طرف سے بیعت کرنا، ان کا بایاں ہاتھ میرے دائیں ہاتھ سے زیادہ افضل ہے میرے لیے۔ صحابہ اکرام نے بیعت کی، اس بیعت کا رعب پڑ گیا مشرکین پر، اور اللہ نے اس بیعت کا ذکر قرآن میں کیا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے، صحابہ سے، جب وہ آپ کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب تفسیر لکھی ہے، اور اس تفسیر میں انہوں نے یہاں اس آیت کے ذیل میں ایک عجیب بات لکھی ہے۔ فرماتے اس آیت سے پہلے اللہ نے ایک قانون بیان کیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ تعالیٰ اس آیت سے پہلے ایک قانون بیان کر رہے ہیں، اور وہ قانون کیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، یہ قانون ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا، قانون بھی ہے، اس کا رزلٹ بھی ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ نے ان ہستیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس قانون پر عمل کیا اور جنت میں داخل، اللہ نے ان کو دنیا میں ہی جنت میں داخلے کا پروانہ عطا کیا، اور وہ ہے صحابہ۔ لقد رضی اللہ، اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین، ایمان والوں سے۔ عن المؤمنین کا معنی اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ اذ یبایعونک تحت الشجرہ، درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، یعنی اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ جب انہوں نے قانون پر عمل کیا، اللہ فرماتے لقد رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس لیے جس سے اللہ راضی ہو وہ جنتی ہے، صحابہ اکرام سب جنتی ہے۔ یہ مقام اللہ نے ان کو، صحابہ کو عطا فرمایا۔ یہ درخت، اس کو شجرہ بیعت کہتے ہیں، اس درخت کے نیچے بیعت ہوئی۔ بعد میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو، جو شجرہ بیعت ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس درخت کو کٹوا دیا تھا۔ کیوں کٹوایا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک مرتبہ میں حج پر گیا، میرے ساتھ یہاں کے ساتھی تھے آکسفورڈ کے، تو ہم جب زیارتوں پر گئے تو غار سور کے نیچے کھڑے تھے، تو کچھ لوگ اوپر جاتے ہیں، غار میں جاتے ہیں، وہاں جا کر جناب غار کو دیکھتے ہیں، تو وہاں جو محکمہ ہے، اس محکمے کی طرف سے کچھ علماء کھڑے تھے وہاں پر، اور لوگوں کو روک رہے تھے کہ جو اوپر مت جاؤ۔ تو میں بھی وہاں کھڑا تھا، کہتے جی اوپر جانا جائز نہیں ہے، یہ جناب کیا ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، بڑی سختی کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ اوپر جانا تو بدعت نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم اوپر جاتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر چڑھے ہیں، اس غار میں بیٹھے ہیں۔ کہتے یہ حج کا حصہ نہیں ہے،
میں نے کہا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب حج پر آ رہے تھے ہر اس درخت کے نیچے بیٹھتے جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اترے تھے، اس کو پانی بھی دیتے تھے، اس جگہ نماز بھی پڑھتے تھے جہاں آپ نے نماز پڑھی، جہاں آپ نے وضو کیا۔ یہ کون سا پارٹ آف دا حج ہے؟ ابن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اور محبت میں کرتے تھے، اور ہم بھی اس محبت میں اوپر جاتے ہیں۔ اب وہ نوجوان عالم تھا، اور پرانی بات بتا رہا ہوں، یہ آج سے کوئی 20 سال پرانی بات ہے۔ اب لوگ جمع ہو گئے آس پاس، ہمارے ساتھی بھی جمع ہو گئے، تو اس نے یہ سوال کیا کہ یہ جو شجرہ بیعت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کٹوا دیا تھا تاکہ لوگ یہاں جمع نہ ہو۔ میں نے کہا یہ کیوں کٹوایا تھا؟ بخاری میں خود روایت موجود ہے، صحابی کہتے ہیں، سعید ابن مسیب کی روایت ہے، میرے ابا جان خود اس بیعت میں موجود تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگلے سال جب ہم حج پر گئے، اگلے سال جب ہم گئے مکہ گئے، اور تو وہاں پر ہمیں وہ درخت نہیں ملا، ہم بھول گئے وہ درخت کون سا درخت ہے، وہ تو ایک درخت تھا کیکر کا، وہ ہمیں پتہ نہ چلا۔ وہ فرماتے صحابہ کو پتہ نہیں چلا، تمہیں کیسے پتہ چل گیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی لیے کٹوا دیا تھا کہ اس کی تعین ختم ہو گئی تھی کہ یہ واقعی وہ درخت ہے یا نہیں۔ خیر جب میں نے یہ ان سے کہا، خیر ہماری کوئی جھگڑا تو تھا نہیں اس کے ساتھ، علمی ایک بحث تھی، تو جب میں نے ان سے یہ بات کی تو عربوں میں ایک چیز بڑی اچھی ہے، وہ مان لیتے ہیں بات۔ تو خیر اس نے کہا کہ جی ایسے کریں، ہمارے بڑے شیخ وہاں گاڑی میں موجود ہے، آپ ان سے بات کریں۔ میں نے کہا جی میں کوئی مناظرہ کرنے تو نہیں آیا ہوں، حج کرنے آیا ہوں، آپ کے بڑے شیخ صاحب کو اگر شوق ہے تو وہ بات کریں، مجھے تو کوئی شوق نہیں ہے کسی سے مناظرہ کرنے کا۔ یہ اچھی بات ہے، عرب لوگ مان لیتے ہیں بات۔ ہمارے یہاں بعض لوگ مناظرے کرتے ہیں اور مناظروں کا کوئی فیصلہ ہوتا نہیں ہے، دو پارٹیاں ہیں مناظرے کر رہے ہیں، ایک مناظرے کے بعد ایک پارٹی اپنا جناب بیان ریکارڈ کراتی ہے ہم جیت گئے، دوسری پارٹی والے کہتے ہیں ہم جیت گئے۔ یہ عربوں میں خصوصیت ہے، بات ان سے اگر آپ کریں وہ مان لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم عمرے پر تھے، تو ایک ساتھی میرے ساتھ تھا، احرام ہم نے پہنا ہوا ہے، اس نے تعویذ گلے میں لٹکایا ہوا تھا۔ اب وہ لوگ جناب وہاں کے جو علماء ہے وہ تو تعویذ کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ دو آدمی، دو عالم تھے، نوجوان تھے، حرم شریف کے اندر، انہوں نے ہمیں دیکھ لیا ہمارے ساتھی کے گلے میں تعویذ ہے، اس نے ایسا ہاتھ مارا، وہ تعویذ کو ایسا کھینچا تو اس کو جھٹکا لگا زور سے، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہتے یہ شرک ہے، التمائم شرکن۔ میں نے کہا یہ تمیمہ نہیں ہے۔ خیر وہ ایک اس میں سمجھدار تھا، میں نے کہا بھائی یہ شرک نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تعویذ میں نے لکھا ہے اور اس میں اندر قرآن کی آیتیں، اللہ کا نام ہے، تو قرآن کی آیات اور اللہ کا نام گلے میں لٹکانا شرک ہو گیا۔ اور پھر میں نے اس سے کہا دیکھو ہم احرام کی حالت میں ہیں، بیت اللہ طواف کرنے آئے ہیں، عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم یہاں مناظرہ کرنے نہیں آئے ہیں، آپ خود عالم دین ہے، اتنی سی بات بتاؤ گلے میں قرآن کی آیت لٹکانا شرک ہے؟ تو اس نے دوسرے ساتھی سے کہا چھوڑ دو اسے، تو خیر اس نے ہمیں چھوڑ دیا۔ میں نے ساتھی سے کہا یہ تعویذ چھپا کر رکھو، ان سے تو جان چھوٹ گئی ہے، آگے کسی اور نے پکڑ لیا تو ہم سارا دن یہی بحث کرتے رہیں گے، عمرہ کرنے آئے ہیں یا لوگوں سے بحث کرنے؟ تو خیر یہ ان میں خوبی ہے، وہ مان لیتے ہیں بات، ان کے علماء میں ایک بات ہے وہ مان لیتے ہیں بات۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس وجہ سے وہ درخت کٹوایا تھا کہ اس کی تعین ختم ہو گئی تھی۔ اب جب مشرکین کو پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی ہے تو وہ آ گئے، اب جناب انہوں نے اپنا آدمی بھیجا کہ جی جا کر ان سے صلح کرا لے۔ تو پھر سہیل بن عمر آیا، اور سہیل بن عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پھر صلح کی، صلح کے شرائط لکھے گئے، انشاءاللہ وہ پھر اگلے جمعے بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔